السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار پی ڈی ایم نے لانگ مارچ سے متعلق حتمی اپنا فیصلہ دے ہی دیا کہ لانگ مارچ 26 مارچ کو ہی ہوگا۔ تیاریوں کے حوالے سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا کہ تیاریاں بھرپور کی جائیں گی۔ جو خدشہ ایک ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم نے ابھی تک تیاریاں نہیں کی، چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہیں اور ڈسکا کا الیکشن ہے، تو پی ڈی ایم کی جماعتیں بزی ہوں گی تو شاید تیاری کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوگا، مارجن نہیں ہوگا۔ تو پی ڈی ایم نے اپنی کیلکولیشن کی ہے، اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ لانگ مارچ، کیونکہ بعد میں پھر رمضان شریف آنا تھا، پھر گرمی آنی تھی، تو یہ پاسیبل نہیں تھا۔ لانگ مارچ اناؤنس کر دیا تھا، اب اس کو نبھانا ہے، تو آج حتمی فیصلہ کر دیا ہے۔ دوسرا، پنجاب کے حوالے سے بھی آج کلیئر موقف آ گیا ہے مسلم لیگ نون کا، بلاول بھٹو کا بھی، اس پر بھی بات کروں گا، آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے حوالے سے بھی آج پی ڈی ایم نے اپنا ایک عندیہ دے دیا ہے اور خدشہ ایک ظاہر کر دیا ہے۔ جس طرح میں نے ویلاگ میں پہلے بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ابھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر ایک تاثر ابھرنے لگا ہے یا ابھر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پھر سے مداخلت شاید کرنے لگی ہے سیاسی معاملات میں۔ تو اوورال جو پی ڈی ایم کا آج سربراہی اجلاس ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں، اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ یوسف رضا گیلانی کی نامزدگی تو ہو گئی چیئرمین سینٹ کے طور پر، لیکن ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا، اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ بھی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پی ڈی ایم نے بہت بڑا فیصلہ، تو میرا خیال ہے یہی ہے ایک فیصلہ جو پہلے کیا ہوا تھا لانگ مارچ کا، کہ تاریخ وہی ہوگی جو پہلے اناؤنس کی گئی تھی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ تیاریاں کریں گی تمام جماعتیں۔ آج انہوں نے حتمی فیصلہ دے دیا کہ 26 مارچ کو ہوگا، لانگ مارچ شروع ہوگا اور 30 مارچ کو اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالنا شروع کریں گے قافلے۔ اب دھرنا ظاہر ہے کتنے دن چلے گا، یہ اجلاس ابھی ہونا ہے۔ 15 مارچ کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس پھر سے ہوگا اور اس میں باقی معاملات طے کیے جائیں گے۔ یہ تو طے ہو گیا۔ اب یہ جو کنفیوژن ایک تھی، کیونکہ پی ڈی ایم کی ہی جماعتوں سے مجھے یہ خبر ملی تھی کہ آج کل یہ جو ہفتہ ہے یہ تو مصروف رہیں گے پی ڈی ایم کی جماعتیں، تمام جماعتیں چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں، تو ابھی تک کوئی تیاری پراپرلی نہیں ہوئی تھی۔ موبلائزیشن ظاہر ہے ورکرز کی، کارکنوں کی، دھرنے کے لیے تیار کرنا لوگوں کو، اس کے لیے ٹائم تو چاہیے، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ساتھ ساتھ سینٹ کے انتخابات بھی اور چیئرمین سینٹ کے انتخابات بھی، ڈسکا انتخابات بھی لڑنے ہیں اور لانگ مارچ کی بھی تیاریاں ساتھ ساتھ میں کرنی ہیں۔ تو آج حتمی فیصلہ ہو گیا کہ 26 کو ہی لانگ مارچ ہوگا۔ اچھا، یہ میری خیال میں، میری نظر میں یہی فیصلہ پرانا ہی ہے، لیکن اس پر اعادہ کیا گیا کہ لانگ مارچ 26 کو ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا فیصلہ آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں میرے نظر میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی کا اگر آج فیصلہ ہوا ہے، چیئرمین سینٹ نامزد کیا گیا ہے، تو ایک رسمی کارروائی صرف ہوئی ہے جس کو انڈوز کرایا گیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔ ویسے تو یوسف رضا گیلانی پہلے ہی ڈکلیئر ہو چکے تھے انڈیویجولز کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان نے بھی یوسف رضا گیلانی کو پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ اگلے چیئرمین سینٹ بھی یوسف رضا گیلانی بنیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی اناؤنس کر چکے تھے کہ یوسف رضا گیلانی ہمارے اگلے چیئرمین سینٹ ہوں گے پی ڈی ایم کے، تو پی ڈی ایم کے کی طرف سے امیدوار ہوں گے۔ تو اس میں صرف ایک رسمی کارروائی جو رہتی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، ان کو انڈوز کرایا گیا ہے، یوسف رضا گیلانی کو توثیق کی گئی ہے۔
یہ بھی بڑا فیصلہ تو نہیں ہوا، کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے۔ نیا فیصلہ ہونا تھا ڈپٹی چیئرمین کا اور اپوزیشن لیڈر کا، لیکن وہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، اور اس میں خواہش مند بہت سارے جو ہیں ڈپٹی چیئرمین کے بھی ہیں، اپوزیشن لیڈر کے بھی، تو اس وجہ سے مختلف جماعتوں کی خواہش سامنے آئی ہے، اس وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے لیے مسلم لیگ نون بھی ڈپٹی چیئرمین کی امیدوار ہے، جے یو آئی بھی، جو ذرائع بتا رہے ہیں، جے یو آئی بھی ڈپٹی چیئرمین کی امیدوار ہے، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دونوں نہیں لینا چاہ رہی۔ پھر مینگل کی پارٹی کے لیے بھی کسی نے، دوست نے، صحافی نے بتایا کہ مینگل کی پارٹی بھی ہو سکتا ہے، مینگل کی پارٹی خواہش مند ہو نہ ہو، لیکن جے یو آئی اور نون لیگ کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ دونوں کی خواہش ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہمیں ملے۔ نون لیگ نے جو گزشتہ روز جو فیصلہ کیا تھا، جو ڈسکس کیا تھا اپنے اجلاس میں، پارٹی اجلاس میں، اس میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ نون لیگ نے اپنے پاس رکھنا چاہا تھا، اور اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو تجویز نون لیگ نے تیار کی تھی، جو آج پیش کی گئی، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جے یو آئی کو دینے کی تجویز تھی، لیکن جے یو آئی اس پر ابھی نہیں مانی، اور اس کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں، جو آج بیٹھے گی۔ آج جو دن شروع ہو گیا ہے ابھی 9 تاریخ کو، یعنی 9 مارچ کو آج بیٹھے گی، اور اس میں تمام جماعتوں کو، جے یو آئی کی طرف سے اکرم درانی، نون لیگ کی طرف سے جو ہے شاہد خاقان عباسی، اسی طرح عثمان کاکڑ، اور باقی جماعتوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو تمام جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی جو قائم کی گئی ہے، وہ فیصلہ کرے گی کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کس کو بنانا چاہیے، اور چیئرمین سینٹ کس کو اپوزیشن لیڈر کس کو بنانا چاہیے۔ تو یہ فیصلہ ابھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں فی الحال ان دونوں عہدوں پر نہیں ہو سکا ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب میں ان ہاؤس چینج کے حوالے سے بھی آج میں نے سوال کیا، مولانا سے بھی، بلاول سے بھی، مریم سے بھی، مریم نواز سے، تو تینوں سے بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا۔ مولانا نے کہا کہ آج کے اجلاس میں ان ہاؤس تبدیلی پنجاب میں عثمان بزدار کو ہٹانے کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن بلاول سے جب سوال تھا کہ آپ لاہور گئے، حمزہ شہباز سے ملاقات کی، چودھری برادران سے ملاقات کی، تو نون لیگ نے سنا ہے انکار کر دیا ہے میاں صاحب نے اور مریم نے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی میں۔ یہ میرا سوال تھا۔ تو بلاول بھٹو نے کہا کہ میں وضاحت کر دوں، یہ غلط خبریں چلی ہیں، غلط فہمی ہوئی ہے میڈیا کو کہ میں کوئی ان ہاؤس چینج کے لیے گیا تھا۔ میں حمزہ شہباز کے ساتھ جو ملا ہوں، ان ہاؤس تبدیلی کے لیے نہیں ملا پنجاب میں ملا ہوں، صرف حمزہ شہباز کو مبارکباد دینے کے لیے گیا تھا، کیونکہ حمزہ شہباز جیل سے رہا ہو کر آئے تھے، تو یہ میرے لیے ایک ضروری بنتا تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان کو مبارکباد دوں۔ یہ بلاول بھٹو نے وضاحت کی، لیکن سوال اس وقت میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جب 3-4 دن پہلے بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی تھی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں، جس دن یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنے تھے، اسی دن، اور اس کے دوسرے دن بھی پریس کانفرنس کی، تو بلاول بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا پریس کانفرنس میں کہ تحریک عدم اعتماد سے، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے متعلق سوال تھا، تو اس سوال کے جواب میں بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ہمیں پہلے پنجاب بچانا ہے، یعنی اشارہ تحریک عدم اعتماد عثمان بزدار کے خلاف لانے کی طرف تھا۔ اس کے بعد پھر بلاول نے پریس کانفرنس کی مریم نواز کے ساتھ، وہاں پر بھی سوالات ہوئے، تو کوئی انہوں نے تردید نہیں کی تھی، اشارے مل رہے تھے ان کی طرف سے ہی، بلاول کی طرف سے بھی، مریم کی طرف سے بھی۔ اب جب بلاول بھٹو لاہور گئے، حمزہ شہباز کے ساتھ بھی مل کر آئے اور چودھری برادران کے بھی ساتھ مل کر آئے، اس کے بعد یہ خبریں سامنے آئیں۔ میری بھی نون لیگ کے کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی، تو انہوں نے بھی بتایا کہ بھائی نون لیگ تو انٹرسٹڈ ہے نہیں۔ پھر میں نے محمد زبیر ہیں نون لیگ کے جو اسد عمر کے بھائی، محمد زبیر جو ہیں، وہ میاں صاحب کے بھی ترجمان ہیں، وہ مریم نواز کے بھی ترجمان ہیں۔ محمد زبیر نے یہ بات میڈیا میں آ کر کہی کہ بھئی ہم کوئی تبدیلی لانے نہیں جا رہے پنجاب میں، یہ جو تاثر ہے کہ پنجاب میں کوئی تبدیلی لانے جا رہے ہیں، ان ہاؤس چینج لانے جا رہے ہیں،
تو ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں ایسی تبدیلی میں۔ میں بطور ترجمان میاں نواز شریف کا بھی اور بطور ترجمان مریم نواز کا بھی یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی ڈسکشن چلتی رہتی ہے، آپشنز کیونکہ یہ ہیں، تو جو آپشنز ہوتے ہیں آئینی، ان پر ڈسکشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم کرتے رہتے ہیں ڈسکس، کیونکہ صوبہ ہمارا ہے تو ظاہر ہے صوبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں صوبے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ باقی کوئی سیریس معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی تبدیلی لانے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پھر میرا جو سوال تھا مریم نواز سے، بلاول تو سمجھ لیں مجھے لگا کہ بلاول صاحب پیچھے ہٹ گئے اپنے موقف سے، یا ان کو ریسپانس اچھا نہیں ملا نون لیگ کی طرف سے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بلاول صاحب نے بھی کلیئر کر دیا کہ ان ہاؤس تبدیلی ہم نہیں لانے جا رہے پنجاب میں۔ میں اس لیے نہیں گیا تھا، میں مبارکباد دینے گیا تھا، اور چودھری برادران کے پاس یقیناً ووٹ کے لیے، اور اچھا اس کے لیے تو کہا کہ طبیعت پوچھنے گیا تھا چودھری صاحب کی۔ حالانکہ چودھری برادران نے کل خبر جاری کرائی تھی کہ بلاول ووٹ مانگنے آئے تھے، اور ہم نے معذرت کر دی ہے آج، جس کو اس بیان کو پھر واپس لینا پڑا مونس لائی کو، مسلم لیگ کاف کو۔ تو بہرحال یہ پنجاب کا تو بھی کلیئر ہو گیا کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی نہیں لانے جا رہے پی ڈی ایم کی جماعتیں یا نون لیگ، کیونکہ نون لیگ انٹرسٹڈ نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنا موقف چینج کیا ہو۔ مریم نواز کو بھی جواب دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے میرے سوال پر کوئی جواب ریسپانس نہیں دیا، کیونکہ سوال تینوں سے تو بلاول نے تفصیلی بات کی، پھر دوسرے سوالات آ گئے، تو آخر میں جاوید نے، صحافی ہے ہمارے دوست، انہوں نے سوال کیا، تو اس پر وہ مریم نواز سے ڈائریکٹ سوال تھا، تو مریم نواز سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا اپنا موقف کیا ہے اس معاملے پر، ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے پر۔ تو مریم نے بھی جواب تو دے دیا کہ ہمارے پاس اکثریت تھی، ابھی بھی اکثریت ہے، لیکن ہم نے حکومت ان کو دی، اور یہ اس طرح کی باتیں کی، لیکن انہوں نے بھی ان ہاؤس تبدیلی لانے کا کوئی اشارہ یا عندیہ نہیں دیا۔ یہ کلیئر ہو گیا آج کی پریس کانفرنس میں کہ پی ڈی ایم یا نون لیگ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی نہیں لانے جا رہے۔ اچھا، اب آتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے معاملے پر، تو کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مولانا سے بھی سوال ہوا، بلاول سے بھی سوال ہوا۔ مولانا نے جو آج اعلامیہ پڑھا آج کے اجلاس کا، اس اعلامیہ میں مولانا نے خود، یعنی اعلامیہ میں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے شامل کرایا ہے کہ بھئی اگر کوئی مداخلت کی گئی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں، گیلانی کو ہرانے کے لیے کوئی مداخلت کی گئی، تو پھر ہم تمام جو کچا چٹھا ہے، جو تمام جو باتیں ہیں، ہم سامنے قوم کے سامنے رکھیں گے، تمام حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے۔ پھر بلاول بھٹو نے بھی اسی بات کو دہرایا، ان سے سوال جب ہوا تو انہوں نے بھی کہا کہ جس طرح ہمارے اعلامیہ میں مولانا صاحب نے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کی گئی یا گیلانی کو ہرانے کی کوشش کی گئی یا مداخلت کی گئی سینٹ کے چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں، تو پھر ہم قوم کے سامنے ساری چیزیں، سارے حقائق جو ہیں قوم کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ ایک اس میں سے اندازہ یہ کلیئر ہو رہا ہے، پیغام ایک مل رہا ہے کہ جو میں نے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پھر سے میدان میں کود پڑی ہے، پھر سے مداخلت ہونے لگی ہے سیاسی معاملات میں۔ تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر بھی یہ تاثر موجود ہے، تبھی شامل کیا گیا تھا اس اعلامیے میں اس معاملے کو کہ اگر کوئی مداخلت ہوئی یا گیلانی کو ہرانے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم تمام حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے۔ تو پی ڈی ایم نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی عندیہ دے دیا ہے، اور وزیر اعظم کا جو انتخاب، وزیر اعظم کا جو اعتماد کا ووٹ تھا، اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا، اس اجلاس کو ہی، قومی اسمبلی کے اجلاس کو، اور جعلسازی قرار دی گئی۔ اعلامیہ میں مولانا نے یہ اعلان کیا۔ مولانا سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا اگر یہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر آئینی ہے، جس کو آپ نہیں مانتے، تو کیا اس غیر آئینی اجلاس کو، غیر آئینی اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ اس معاملے پر ہم اپنے آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت کریں گے، اور اس کے بعد ہی کوئی لائحہ عمل تیار کریں گے یا جواب دیں گے یا اس پر کوئی رائے دیں گے۔
تو یہ آج کا جو خلاصہ ہے آج کے اجلاس کا اور آج کی بریفنگ کا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ پنجاب میں نون لیگ یا پی ڈی ایم ان ہاؤس تبدیلی لانے نہیں جا رہے، کیونکہ نون لیگ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو نامزد کر دیا ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اپوزیشن لیڈر کے لیے امیدوار کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آج اجلاس دوبارہ کمیٹی کی جو بنائی گئی ہے اس کا اجلاس ہوگا، اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور اپوزیشن لیڈر کو کس کو دینا چاہیے، کس جماعت کا ہونا چاہیے، کون ہونا چاہیے، یہ آج فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ اور لانگ مارچ کے حوالے سے کہ لانگ مارچ جو ہے حتمی ہے، 26 مارچ کی تاریخ جو ہے وہ فائنل ہے، اور 26 کو ہی لانگ مارچ شروع ہوگا، 30 کو اسلام آباد پہنچے گا۔ دھرنے کا فیصلہ پھر 15 مارچ کو جب پی ڈی ایم کا دوبارہ اجلاس ہوگا سربراہی، تو اس میں باقی تمام معاملات طے کیے جائیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔